اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم جو پڑھ رہے تھے وہ مفعول بہ ہی کے متعلق مزید باتیں پڑھ رہے تھے، اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملے اسمیہ کو جملے فعلیہ میں جب تبدیل کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آج ہم یہیں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ لوگوں نے ہوم ورک کر کے بھیجا ہوا ہے، تو بس کافی لوگوں کا ٹھیک ہے، کچھ کی غلطیاں بھی ہیں، تو لیکن اوورآل بحیثیت مجموعی تقریباً زیادہ تر لوگوں کا ٹھیک تھا۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارا جو معمول ہے کہ قرآن حکیم کی کوئی نہ کوئی آیت سے ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس۔ تو جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ شورى ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 20 ہے، تو اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کان یرید حرث الآخرۃ۔ تو اس میں بلکہ پہلے مجھے مارکر کھول لینے دیجئے تاکہ آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں۔ جی، تو من کان یرید حرث الآخرۃ، پہلے ہم اس کو سمجھیں گے، نزد لہو فی حرثہ، پہلے ہم اتنے حصے کو سمجھ لیں گے۔ من جو ہے نا، اس کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ اسم شرط جازم، یہ شرط ہے، کنڈیشنل سنٹینس ہے، تو لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا یہ کنڈیشنل سنٹینس بک 3 میں جا کے آتے ہیں، تو یہاں پر تو پھر ہم صرف اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، من جو ہے نا وہ مبتدا ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ اس کے آگے کیا جملہ ہے؟ من کانا، کانا کیا ہے؟ کانا ہمیں پتہ ہے کہ فعل ناقص میں سے ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا کانا کا پورا چیپٹر، ہم نے پڑھا تھا چیپٹر 2۔ کانا جب آتا ہے تو ہم فعل اور فاعل نہیں دیکھتے، کانا جب آتا ہے تو ہم اسم و کانا اور خبر و کانا دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم نے کانا آ گیا تو ہمیں اسم و کانا چاہیے اور خبر و کانا چاہیے۔ تو کانا کیا ہے؟ فعل و ماضی، فعل و ماضی ناقص فی محل جزم، فعل و شرط، یہ اس کو سارا کچھ آپ ابھی فی الحال چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یہ صرف استادوں نے میرے لیے لکھا ہے، آپ کے لیے نہیں لکھا۔ اچھا، یہاں پر اصل یہ جو چیز ہے وہ وہی ہے کہ اسم کانا مستتر تقدیرہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو کانا کا جو ہمیں سب سے پہلی چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ اسم کانا۔ تو اسم کانا کیا ہے؟ اسم کانا مستتر ہے، تقدیرہ ہوا ہے۔ اور اب ہمیں دوسری کیا چیز چاہیے؟ خبر کانا، ٹھیک ہے۔ اگر اسم کانا ظاہر ہوتا تو وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مرفوع نہیں ہے، تو اسم کانا مستتر تقدیرہ ہوا۔ اب ہمیں چاہیے خبر کانا، وہ ہم دیکھیں گے کہ پھر آگے خبر کانا کہاں آئے گی۔ اچھا جی، تو من کانا یرید، یرید کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، یرید فعل مضارع ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کا ماضی ہے ارادہ، ٹھیک ہے، ارادہ۔ یہ آپ دیکھیں تو یہ 4 لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو 4 نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 4، حمزہ را اور الف اور دال، ٹھیک ہے۔ تو ارادہ، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ مزید فی ابواب میں سے ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ صرف یہ ذہن میں رکھ لیں، ارادہ، ٹھیک ہے، ارادہ یرید، تو مضارع ہے یرید، ماضی ہے ارادہ، مضارع ہے یرید۔ اس نے ارادہ کیا یا وہ ارادہ کرتا ہے، اس نے چاہا یا وہ چاہتا ہے، تو دونوں معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے۔ تو من کان یرید، تو یہاں یرید چاہنے کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یرید، یرید کیا ہے جی؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، یہ جلدی میں آپ کو پڑھانے والا ہوں کہ یہ مرفوع بالضمہ سے کیا مراد ہے، تو لیکن فی الحال آپ نے جتنا پڑھا ہے اس کے مطابق فعل مضارع ہے، فاعل جو ہے نا وہ مستتر تقدیرہ ہوا ہی ہے۔ یرید، من کان یرید، اگلا لفظ ہے حرث الآخرۃ، ٹھیک ہے، حرث الآخرۃ۔ تو حرث مفعول بہ منصوب بالفتحۃ، حرث
مفعول بھی ہے کس کا؟ یریدو کا. یریدو حرث الآخرت، حرث مفعول بھی منصوب اور الآخرت مضاف الیہ مجرور. ٹھیک ہے، مضاف الیہ مجرور ہے. اب جناب ہمیں چاہیے تھی کانا کی خبر. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ تھوڑا سا اگر میں اس کو کر سکتا نیچے نا تو پھر یہ ساری ترتیب خراب ہو جائے گی، تو اس لیے بس یہاں دیکھیے یہ لکھے فی محلی نصب خبر و کانا. ٹھیک ہے، یہ نیچے میں تھوڑا سا اوپر کر کے بھی آپ کو دکھا دوں گا. تو کانا کی خبر کون سی ہے؟ کانا کی خبر ہے یہ پورا جملہ فعلیہ، یہ والا یرید حرث الآخرت. یہ جو پورا جملہ فعلیہ ہے یہ ہے خبر و کانا. جی ٹھیک ہو گیا. تو کانا کا بھی ہمیں جو کچھ چاہیے تھا وہ بھی مل گیا ہے. تو اسم کانا مستتر اور خبر و کانا پورا جملے فعلیہ. تو جملے فعلیہ کے اندر بھی بہت کچھ ہے جو کچھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. آگے چلے تو کیا ہے؟ نزد لہو فی حرثہ. اب یہ بھی نزد لہو جو ہے نا یہ کنڈیشن ایک لگائی گئی تھی شروع میں، جیسے آج کل وہ سافٹ ویئر بنانے والے ہوتے ہیں نا تو وہ کنڈیشنز کا استعمال کرتے ہیں، ایف اینڈ دیٹ اینڈ پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے. تو یہ کنڈیشن ایک اللہ نے شروع میں لگائی، من کان یرید حرث الآخرت. تو اس کنڈیشن کا اب نتیجہ کیا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ ہوگا. تو نزد لہو، ٹھیک ہے، نزد لہو. نزد دیکھتے ہیں کیا ہے. نزد ہے نزد فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جواب الشرط ہے، یہ اس کنڈیشن کی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور فاعل مستتر تقدیر نحن ہے، لہو جار مجرور ہے، فی حرثہ ہی جار مجرور بھی ہے اور مضاف مضاف الیہ بھی ہے. تو یہ سارا کچھ ہے اس کے اندر. اچھا، اب اس کی ٹرانسلیشن پر ہم غور کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. من کانا، جو کوئی، یرید حرث الآخرت، چاہتا ہے آخرت کی کھیتی. ٹھیک ہے، حرث کھیتی کے لیے بھی آتا ہے نا. تو جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نزد لہو، ہم بڑھا دیتے ہیں اس کو فی حرثہ ہی، اس کی کھیتی کو. کھیتی کیا ہے؟ کھیتی اصل میں محنت ہے نا، یعنی ایک کسان ہے، کسان کھیتی کرتا ہے تو کسان جو ہے نا وہ محنت کر رہا ہے. اور ہم سب کو اللہ نے کسان کہا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں. تو ایک محنت کرنے والا محنت کر رہے آخرت کے بارے میں، اس سے جو ہے نا اس کی طلب آخرت ہے. اس کی ساری بھاگ دوڑ، اس کی دنیا کی ساری صبح سے لے کر شام تک کی جتنی بھی اس کی محنت ہے، مشقت ہے، وہ آخرت کو مد نظر رکھ کر اس نے ڈیزائن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے دنیا بھی کمانی ہے، ظاہر بات ہے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا بھی کمانی ہے، لیکن آخرت کو مد نظر رکھ کر کہ کتنی میں دنیا کماؤں تو پھر کافی ہے، تو پھر اصل تیاری تو آخرت کی کرنی ہے. اور آخرت کے لیے بھی وہ پھر زیادہ سے زیادہ اپنی محنت کر رہا ہے. تو یہ کسان ہے جو آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے. تو اس کو کیا اجر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ نزد لہو، بڑھا دیتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ کھیتی کو اپنے اٹھاتا ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. کہ نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ہے آخرت کی کھیتی کرنے والے کی کنڈیشن. اینڈ اور جواب شرط کیا ہے؟ شرط جواب شرط ہم کہتے ہیں، کنڈیشن اور اس کا نتیجہ. کنڈیشن کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی کے طلبگار بنو، اور نتیجہ کیا ہے کہ ہم اس کو ضرور بڑھا دیں گے. اس کے مقابلے میں دوسرے دیکھیں، اب دوسرا شخص آ رہا ہے جو دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں، جو دنیا کی زندگی جو ہے وہ چاہتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا. یہ بھی ترکیب اس کی اسی طرح ہی ہے. من شرط ہے، کانا یہ جو ہے نا فعل ناقصہ میں سے ہے، اسم کانا مستتر ہے تقدیر ہوا. اور یرید حرث الدنیا یہ بھی اسی طریقے سے، یہ یرید فعل مضارع ہے، حرث مفعول بہ وہو مضاف، الدنیا مضاف ہے. ٹھیک ہے، تو ومن کان یرید حرث الدنیا، جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اسے عطا کرتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، دنیا کی کھیتی جو چاہتا ہے تو ہم نؤتہ منہا، اس میں سے عطا کرتے ہیں. اب یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کو ایک جگہ میں سن رہا تھا کسی عالم دین کو، تو ایک جملہ انہوں نے بولا، اور وہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے. آپ کو، مجھے، ہم سب کو وہ جملہ یاد کر لینا چاہیے. آخرت کے طلبگاروں کو تو اللہ تعالیٰ آخرت ضرور دیتا ہے. یہاں تو اس کی گارنٹی ہو گئی کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو آخرت ضرور ملے گی. لیکن جو دنیا کا طلبگار ہے لازمی نہیں کہ اس کو دنیا بھی ملے. اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے،
ورنہ تو ساری دنیا ہی دنیا کی طلبگار ہے نا جی. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس کروڑ کروڑ ہو جائے، ارب ارب ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن ہے تو نہیں کسی کے پاس، ملتا تو نہیں کسی کو. تو دنیا کے طلبگاروں کو دنیا نہیں ملتی، یہ ہے. تو پھر انسان عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو دنیا کا طلبگار بنے، یا عقل مند وہ ہے جو آخرت کا طلبگار بنے؟ ٹھیک ہے، کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی نہیں آخرت کا بننا چاہیے، آخرت کا بننا چاہیے، ہاں کہ کہنے کو، زبان سے کہنے کو بڑا آسان ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں انسان کو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر انسان کچھ اور ہی سلیکٹ کرتا ہے. اچھا پھر دیکھیں اس کے اندر پھر آگے ایک تو یہ کہ دنیا کے طلبگاروں کو بھی دنیا نہیں ملتی، اتنا ہی ملے گا جتنا ان کے نصیب میں ہے. اور جو آخرت کا طلبگار ہے، کیا اسے دنیا نہیں ملے گی؟ کیا اسے صرف آخرت ہی ملے گی؟ نہیں، دنیا تو اسے بھی ملے گی. تو حدیث میں آتا ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس نے اتنا کھانا ہے. تو بھائی آخرت کے طلبگار بنیں گے تو اس رزق سے زیادہ، اس رزق سے کم 1 روپیہ نہیں کھا پائیں گے. مثال کے طور پر بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، تو فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ 1 کروڑ روپیہ اس نے کھانا ہے. اب وہ دنیا میں آ گیا تو اب وہ کروڑ روپے ہی کھائے گا، چاہے وہ آخرت کا طلبگار بنے چاہے وہ دنیا کا طلبگار بنے، کھانا اس نے کروڑ ہی. اور جو ہے وہ دنیا کا طلبگار بنتا ہے، کھانا اس نے بھی کروڑ ہے، آخرت کا بنتا ہے اس نے بھی اتنا ہی کھانا ہے. تو پھر عقل مند انسان کون ہے؟ وہی ہے جو آخرت کا طلبگار بن جائے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ، جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم تو اس کو ضرور بڑھا دیں گے فی عرصی، اس کی کھیتی میں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا، جو دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں اس میں سے بھی اس کو ہم دیں گے ایسا. تو لہٰذا اگر کسی کو 1 کروڑ روپیہ اگر نصیب میں لکھا ہے نا تو وہ اس نے کھانا اتنا ہی ہے، چاہے وہ دنیا کا طلبگار بنے یا آخرت کا. لیکن جو دنیا کا طلبگار ہے اس کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا گیا. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو تو دنیا آخرت دونوں میں مل رہا ہے، اور جو دنیا کا طلبگار ہے اس کو دنیا بھی نہیں مل رہی. یعنی یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ دنیا کے طلبگاروں کو دنیا مل جاتی ہے، بھائی میں چاہتا ہوں میرے پاس بھائی بڑے پیسے ہوں، 10 کروڑ روپے ہوں، تو چلو میرے پاس 10 کروڑ آ جائے. اللہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے تم 10 کروڑ چاہتے ہو، تو نہیں، وہ بھی نہیں ہے. تو دنیا کے طلبگاروں کو بھی دنیا نہیں ملتی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم پھر سوچ لو کہ تمہیں کیا چاہیے، تم کون سی کھیتی کرنا چاہتے ہو، آخرت کی کھیتی چاہتے ہو یا دنیا کی کھیتی چاہتے ہو. تو اللہ کرے کہ ہمیں آخرت کی کھیتی کے حوالے سے نصیب کوشش کرنے کی اللہ ہمت توفیق عطا فرمائے. تو کہنا آسان ہے کہ جی نہیں ہم تو آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں. اچھا چلو دیکھ لو، ٹھیک ہے 24 گھنٹے کے معمول دیکھ لو، 24 گھنٹے کے معمول میں دیکھ لو کہ آخرت کے لیے کتنا ٹائم تم دے رہے ہو اور دنیا کے لیے کتنا ٹائم تم دے رہے ہو، تو پتہ چل جائے گا کہ تم کس کھیتی کی زیادہ محنت کر رہے ہو. تو ہر بندہ اپنا ممتحن خود بن جائے، ہر بندہ اپنا امتحان خود لے لے، دیکھ لے. ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، قرآن ہمیں پیار سے لاڈ سے سمجھاتا ہے کہ بندے بن جاؤ، یہ کام کرو اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ کام نہیں کرو گے تو اس میں تمہارا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. اور سب سے پیاری دعا کیا ہے؟ سب سے پیاری دعا جو سب سے اعلیٰ دعا ہمیں سکھائی گئی وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. تو یہ ہے جناب اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ مجھے آپ ہم سب کو یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، تو یہ والا ہوم ورک تھا آپ کا جو آپ میں سے اکثر لوگوں نے کیا بھی ہوا ہے ماشاءاللہ. تو ہم اب تھوڑا سا تیزی کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جن لوگوں نے کیا ہے نا وہ اپنا چیک کر لیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ یار یہ استاد جی کیوں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں اس پر. تو پہلا جملہ تھا، یہ ہم نے کل کیا تھا نا، تو اس لیے بس اس کو سمعن ناس الاذان، ٹھیک ہے یہ ہو گیا، یہ تو ہم نے کر لیا تھا. دوسرا ہے جی کتب الطلاب، کتب الطلاب
الأجوبة، کتب الطلاب الاجوبة، طالب علموں نے جواب لکھے. تو یہ الطلاب کتبوا الاجوبة اس جملہ اسمیہ، جب ہم نے اس کو چینج کیا جملہ فعلیہ میں تو کیا ہو گیا کتب الطلاب الاجوبة. آگے چلیں جی، کیسے آگے چلیں گے؟ اچھا ایسے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے. الطالبات دخلن الفصل، ٹھیک ہے جی. الطالبات دخلن الفصل، اب اس کو ہم نے یہ بلکہ ہم نے کل کر لیا تھا، ٹھیک ہے. چلیں اس کو بھی جلدی سے لکھ لیتے ہیں. دخلت الطالبات، دخلت الطالبات الفصل، ٹھیک ہے جی. آگے جی المدرسون خرجوا من الفصول، تو کیسے ہوگا جملہ فعلیہ کیسے بنے گا؟ خرج المدرسون، خرج المدرسون آگے وہی ہے من الفصول، ٹھیک ہے. من الفصول، خرج المدرسون من الفصول. آگے جی زملائی رجعوا من مکہ تھا، تو میرے دوست لوٹے مکہ سے، تو کیسے ہوگا جی؟ رجع زملائی، ٹھیک ہے. ایسے ہو جائے گا من مکہ تا، من مکہ تا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ غیر منصرف ہے. اخواتی غسلنا القمصان، میری بہنوں نے دھوئی میری قمیصیں، تو اسی کو ہم جملے فعلیہ میں تبدیل کرتے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ غسلت اخواتی القمصان، غسلت اخواتی القمصان، ایسے ہوگا جی، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے کیا ہے جی؟ التجار فتحوا الدکاکین، اس کو کیسے کریں گے جی؟ جی تو یہاں پر کیا ہوگا جی؟ التجار فتحوا الدکاکین، تو کیا ہوگا جی؟ فتح التجار دکاکین، الف لام بھی لگا دیں بشک، ٹھیک ہے جی. فتح التجار دکاکین، تاجروں نے اپنی دکانیں کھولی. نیکسٹ ہے جی الطبیبات ذهبن الى المستشفى، تو یہاں کیا ہوگا؟ ذهبت ملانے کے لیے پھر ہم زیر لگا لیتے ہیں، ویسے ذهبت الطبیبات الى المستشفى، ٹھیک ہے جی. ذهبت الطبیبات الى المستشفى. آخری ہے جی الطلاب فہموا الدرس، فہمت طلاب الدرس، فہمت طلاب الدرس. تو جناب یہ والا اسائنمنٹ تھی جو آپ لوگوں نے کی، اکثر لوگوں نے تو ماشاءاللہ ٹھیک کی ہوئی تھی. اچھا جی چلے، تو یہ ہوگی ہماری کل والی ایکسرسائز. اب آگے چل رہے ہیں ہم آگے، تو یہ امید ہے اب آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دوبارہ دیکھیں. اچھا جی اب ایک سینٹینس کل میں نے آپ کو کلاس کے آخر میں لکھوایا تھا، کیا تھا یہ والا. یہ جو قانون ہے کہ جیسے ہم پھر وہ صیغہ لے آتے ہیں جس میں فاعل مستتر ہوتا ہے، پہلا صیغہ لے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ قانون صرف غائب کے صیغوں میں ہی لگتا ہے، تو یہ مخاطب والوں کے میں نہیں لگتا، ٹھیک ہے. تو غائب کے صیغوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو یہاں یہ سارے غائب والے ہی ہم نے صیغے کیے ہیں. دوسرا یہ قانون جملے کے شروع میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر جملہ شروع ہو جائے تو پھر اس قانون پر عمل نہیں ہو سکتا، پھر آپ کو پراپر صیغے ہی لے کر آنے ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، جیسے یہ جملہ ہے خرج الطلاب، ٹھیک ہے. خرجہ آپ دیکھیں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن آگے الطلاب جمع ہے، تو یہ چونکہ خرجہ فعل ہے، الطلاب فاعل ہو گیا. تو لیکن جملہ شروع ہو گیا تو اب آگے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اب آپ آگے ذہبوا پراپر صیغے ہی لے کر آئیں گے. الطلاب کے حساب سے پراپر صیغہ کیا ہے؟ ذہبوا. تو خرج الطلاب
و ذہبو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. قرأ الطلاب، پڑھا طالب علموں نے، و کتبو، اور اسے لکھا. اب کتبو پھر پراپر صیغہ آ گیا. اکل الناس، کھایا لوگوں نے، و شربو، اور پیا. ٹھیک. تو یعنی ایک دفعہ جملہ شروع کرتے ہوئے تو آپ اس قانون کا استعمال کر سکتے ہیں کہ پہلا چوتھا صیغہ لے آتے ہیں اور اس کے آگے پھر فاعل لے آتے ہیں، لیکن جملہ جب شروع ہو جائے تو پھر ہم اس قانون کا استعمال نہیں کر سکتے. اچھا جی. یہ جملہ ویسے میں لکھ رہا ہوں، ویسے تو کل ہم نے اس کو پڑھا ہی تھا. خرجو، خرجو کا مطلب کیا ہے؟ نکلے وہ سب مرد. ٹھیک ہے. خرجو الطلاب. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی نکلے وہ سب طالب علم، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، دو فاعل ہو گئے تو وضاحت ہی ہو گئی نا کہ جی وہ مرد نکلے تھے، کون نکلے تھے، تو وضاحت ہو گئی کہ طالب علم نکلے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان میں دو فاعل نہیں ہو سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں واو بھی فاعل ہے، علامت الفاعل ہے، اور طلاب بھی فاعل ہے، تو لہٰذا دو فاعل نہیں ہو سکتے. یہ اگر ایسا لکھا ہوگا کسی جگہ بھی تو جملہ غلط ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. عربی کے رولز کے حساب سے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی. اب ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے جو ہے نا ایک پوری ایکسرسائز ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب جملے کچھ دیے گئے ہیں، یہ تقریباً 4 ہیں. اوکے. تو 4 جملے ہیں، اس میں 4 لفظ دیے گئے ہیں. پہلا لفظ ہے داخلہ، دوسرا لفظ ہے جالسہ، پھر ہے الطلاب، پھر الفصل. ان سب کو ملا کر ہم نے ایک عدد خوبصورت سا پیارا سا جملہ بنانا ہے. اب یہاں تو جگہ نہیں ہے تو ہم یہاں بنائیں گے ایک ایک جملہ، پھر مٹاتے چلے جائیں گے، پھر بنائیں گے، پھر مٹائیں گے، پھر بنائیں گے، اسی طرح کھیلتے رہیں گے اور کھیلتے کھیلتے عربی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہے داخلہ، پھر ہے جالسہ، پھر طلاب، فصلہ. سوچیں کیا جملہ بنتا ہے کہ طالب علم داخل ہوئے کلاس میں، داخل ہوئے طالب علم، نہیں غلط ہو گیا، داخل ہوئے طالب علم اور بیٹھے کلاس میں. ٹھیک ہے. ایسے داخل ہوئے طالب علم اور وہ بیٹھے کلاس میں، تو ایسا جملہ ہم نے بنانا ہے. تو کیسے بنائیں گے جی؟ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. ادھر جگہ ہے ہمارے پاس، داخلہ، دخلت طلاب، دخلت طلاب الفصل، ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ مفعول بھی اس کے ساتھ ہی آ جائے. یہ کل وضاحت ہو گئی ہے نا کہ یہ داخلہ کل ہوئی تھی شاید، کہ داخلہ متعدی کے طور پر بھی آتا ہے. تو دخلت طلاب الفصل و جلسوا. ٹھیک ہے. اب پراپر صیغہ آئے گا جلسوا کا. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ جلست طلاب، نہیں، جملہ شروع ہو گیا تو دین اٹس پراپر جملہ بنے گا، پھر جو ہے نا وہ پراپر صیغہ آئے گا. تو اب جو جملہ شروع ہوا ہے تو ہم نے داخلہ لگا لیا، لیکن آگے جملے کے درمیان میں، جملے کے آخر میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو دخلت طلاب الفصل و جلسوا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے، اس طرح ہم نے ایک جملہ بنایا، اس طرح اب ہم نے 3 اور جملے بنانے والے بنا لیتے ہیں. چھوٹا سا ہے تو انشاءاللہ ہوم ورک آپ کو آگے دینے کا سوچا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جی ضربہ، مارا، قتل، قتل کر دیا، الاولاد، بچوں کو، الحیۃ، الیۃ، سانپ. تو ان کو ملا کے ایسے مرنا ہے کہ ضرب الاولاد الحیۃ، بچوں نے سانپ کو قتل کر دیا. ہاں ایسے بنانا ہے جملہ، بچوں نے سانپ کو مارا اور اسے قتل کر دیا. ایسے بچوں نے سانپ کو مارا اور اسے قتل کر دیا. تو کیسے بنے گا جی؟ ضرب الاولاد الحیۃ. ٹھیک ہے جی. ضرب الاولاد الحیۃ، مارا بچوں نے سانپ کو، و قتلوا، اور قتل کر دیا ان سب نے. تو ہم ایک ضمیر بھی لگا دیتے ہیں، ہاں اسے، یعنی سانپ کو. تو ضرب الاولاد الحیۃ، مارا بچوں نے سانپ کو، وقتلوها، اور اسے قتل کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے صحیح جملہ، مارا بچوں نے سانپ کو اور اسے قتل کر دیا.
ٹھیک ہے جی. تو اس میں صرف سمجھنے کی بات کیا ہے؟ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر جملہ شروع ہو رہا ہو تو ہم پہلا صیغہ لا سکتے ہیں، جیسے ضرب لائے، حالانکہ آگے الاولاد بچے بہت سارے ہیں. تو لیکن جب ایک دفعہ جملہ شروع ہو جائے تو پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، پھر ہمیں پراپر صیغے لانے پڑیں گے. اوکے اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی تیسرے والا، کیا ہے جی؟ قرأ الطلاب الدرس، پڑھا طالب علموں نے سبق اور سمجھا اسے. ٹھیک ہے، جو بھی کر لیں، سمجھا اسے. تو کیسے ہوگا جی؟ قرأ الطلاب الدرس فہموا اور ان سب نے سمجھا، ہو بھی کر لیتے ہیں اسے، وفہموہ اور ان سب نے سمجھا اسے. تو ہو کی ضمیر ہم اپنے پاس سے لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھی، اوپر ہا کی ضمیر ہم لے آئے تھے، یہاں ہو کی لے آئے. تو یہ ہم اپنے پاس سے لے رہے ہیں، یہ ان 4 الفاظ میں نہیں ہے، تاکہ جملہ ہمارا صحیح ہو جائے، پورا ہو جائے. تو قرأ الطلاب الدرس وفہموہ، یہ ہا کی نیچے زیر ہے، وہ غائب ہو گئی ہے، تو ہے زیری. تو طالب علموں نے سبق پڑھا اور اسے سمجھا. اچھا جی، آگے کیا ہے جی؟ آگے ہے جی سمع، سنا، الناس لوگوں نے، الاذان اذان کو، اور مسجد گئے. ٹھیک ہے، ایسے کر کے کوئی جملہ بنے گا. لوگوں نے اذان سنی اور وہ مسجد گئے. اچھے اچھے لوگ تھے جو اذان سن کے مسجد چلے گئے. سمع الناس الاذان، سمع الناس الاذان وذهبوا، تو الی، ٹھیک ہے، کیونکہ ذهبوا لازم ہے، اس کو مفعول به نہیں دیا جا سکتا، الی المسجد. تو ایسے کر کے جملہ بنے گا سمع الناس الاذان، لوگوں نے اذان سنی، وذهبوا الی المسجد، اور وہ گئے مسجد کی طرف. ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی یا سمجھ گئی؟ چلو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، یا سمجھ آئی ہوگی یا سمجھ نہیں آئی ہوگی، کوئی تیسری چیز نہیں ہو سکتی. تو کوئی بات نہیں، میں ہمیشہ طالب علموں کو یہ بات کہتا ہوں اور وہ ہمیشہ ہی میری بات بھول جاتے ہیں. تو پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی بھول جائیں کہ جب بھی آپ کوئی نیا کانسیپٹ سیکھیں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم کہ آپ کو سمجھ آئے. جب بھی آپ کوئی نئی چیز، نیا تصور، نیا کنسیپٹ سیکھیں گے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس چیز کو سمجھنے میں، کہ آپ جناب اس کو ابزارو کر سکیں، صحیح طور پر اس کو سمجھ سکیں. تو اپنے آپ کو ہمیشہ تھوڑا ٹائم دیا کریں. شیطان جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے، اور شیطان جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے تو کیا کہتے ہیں کہ بچے تجھے نہیں آنی عربی، ٹھیک ہے، تجھے تو رہنے دے، تیرے بس کا کام نہیں ہے بھائی، تو رہنے دے. یہ دیکھ اب پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہے ہیں عربی کے اندر، کیا سے کیا ہو رہے ہے، تو رہنے دے بھائی، تیرے بس کا بات نہیں ہے. تو میں اپنے جو ہمارے طالب علم ہیں، جو فزیکل کلاس کے طالب علم ہیں، وہ ان کو بھی میں یہ بات بتاتا ہوں. میں نے کہتا ہوں کہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ بک 2 پڑھ رہے ہیں تو میں بک 3 کا اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. میں نا اکثر اس کو پڑھتا رہتا ہوں بک 3 کو. تو کئی جگہ میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آصف صاحب کی جو میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، تو میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار، پتہ نہیں آصف صاحب کیا پڑھا رہے ہیں، چھوڑو رہنے تو نہیں سمجھ آنا یہ. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یار انشاءاللہ آئے گا سمجھ. میں پھر دوبارہ دیکھتا ہوں ویڈیو، پھر 3 دفعہ دیکھتا ہوں، پھر 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دیکھتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں انشاءاللہ سمجھ آئے گا، آئے گا، آئے گا، آئے گا یار، آئے گا سمجھ. کیا ہے اس کے اندر، کون سی ایسے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے کہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آئے گی انشاءاللہ سمجھ. تو میں لگا رہتا ہوں، گھلتا رہتا ہوں اس کے ساتھ، گھلتا رہتا ہوں. تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پہلے تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، پھر تھوڑی سی زیادہ، پھر تھوڑی سی زیادہ، پھر تھوڑی سی زیادہ، اور پھر اس طرح چیز سمجھ آ جاتی ہے. تو آپ نے بھی ہمیشہ اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے اور اپنے آپ کو یہی کہنا ہے تجھے آئے گی عربی، تجھے آئے گی عربی، تجھے آئے گی عربی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح آئے گی. اوکے جناب، بڑے مزے کی ایکسرسائز ہے. جملے بنانے ہیں آپ نے. یوز ایچ آف دا فالوئنگ وربز ان اے سینٹینس. یہ جو جملے ہیں
یہ جو الفاظ ہیں ان سے آپ نے جملے بنانے ہیں. کتنے ہیں؟ تو بہت سارے ہیں، گننے دیں مجھے. 1 2 3 4 5 6 اور بس نہیں سوری 12. ٹھیک ہے، بس نہیں 12 کہنے تھے. اچھا جی 12 ہیں، تو ان میں سے آپ نے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں سے آپ کے لیے سہولت کے لیے 2 ہم کام کر دیتے ہیں. کوئی سے 10 کے جملے بنانے ہیں، اور سہولت کرتے ہیں کہ کوئی بھی آپ صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی 14 صیغے ہوتے ہیں نا. فعل ماضی ہے، یہ سارے فعل ماضی ہیں، تو فعل ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، یہ اکلا پہلا، چلو قتل دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک، تو قتل کی گردان کریں. قتل، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلنا. تو ان 14 کے 14 صیغوں میں سے کوئی بھی آپ استعمال کرتے ہوئے جملہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح جتنے بھی افعال ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی صیغہ استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، 14 کے 14 میں سے کوئی بھی آپ صیغہ استعمال کرتے ہوئے آپ جملہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. ریڈ اینڈ ریممبر. من فتح البابا، دروازہ کس نے کھولا؟ انا فتحتہ. تو فتحتو فعل فاعل اور ہو مفعول بہ. اور من فتح النوافذ، کھڑکیاں کس نے کھولی؟ انا فتحتوہا، میں نے کھولا انہیں. تو فتحتو فعل فاعل اور ہا مفعول بہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے اس پر کام کافی کیا ہوا ہے. الکلمات الجدیدۃ. العنب، العنب کہتے ہیں انگور، گریپس. الموز کہتے ہیں کیلا، بنانا. کدھر کیلا کوئی نہیں بنایا؟ اچھا جی. التین کہتے ہیں انجیر، والتین والزیتون. الفجر، تو فجر ہے. جواب، جواب ہے. اجوبتن، بہت سارے جواب ہیں. سوال، سوال ہے. اسئلۃ اس کی جمع، یعنی بہت سارے سوال. البکالو، دکاندار. البکالو، دکاندار. اچھا دوبارہ سن لیں، چلیں یہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں، دوبارہ سن لیں. العنب انگور، الموز کیلے، التین انجیر، الفجر فجر، جواب جواب، سوال سوال، البکالو دکاندار، العصا لاٹھی. یہ دیکھیں یہ لاٹھی بنی ہوئی ہے. حیتن سانپ، حیاتن اس کی جمع ہے. سمعا اس نے سنا. فہما اس نے سمجھا. شریبا اس نے پیا. یہ فعل ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 جو ہے نا یہ آخر میں یہ فعل ہیں. تو باقی سارے اسم ہیں، یہ فعل ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ والا لیسن بھی جو ہے وہ مکمل ہوا. دیکھیں الحمد قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے الحمدللہ. تو ہمارا دریا آہستہ آہستہ بن رہا ہے کہ ہم نے اس لیسن کے اندر بہت امپورٹنٹ سبق، امپورٹنٹ چیز سیکھی، مفعول بہ. تو انشاءاللہ یہ الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا. اب ہم آگے چل رہے ہیں اور ہم اگلا لیسن جو ہے وہ اس کا آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیسن 6 کا. تو اس لیسن کے اندر ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اس لیسن کے اندر ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب سکھا رہے ہیں فعل اور فاعل کی پہچان. ویسے ہم نے پوری ایک ایکسرسائز جو ہے وہ اس والے سے کی ہوئی ہے، پوری کلاس ہم نے اس والے سے کی ہوئی ہے کہ فعل آتا ہے تو پھر فاعل کیسے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا ہے. لیکن اس لیسن کے اندر ہمیں یہ چیز دوبارہ دہرائی جائے گی. دوبارہ ہم یہی چیزیں پڑھیں گے کہ فعل اور فاعل کس طریقے سے اٹیچ ہو کے آتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں 2 ہیں کریکٹر، 2 کردار ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں. ایک الامو ہے یعنی ماں ہے، اور سعید اس کا بیٹا ہے. تو یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تو پھر دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کے صیغے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے لیے سیکھنے کا کیا کیا موقع یہاں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے پیدا کیا ہے. تو پہلا ہے جی متا، شروع یہاں سے ہو رہا ہے، الدرس السادس. ٹھیک ہے، آپس میں منوطنات ہیں. لیسن نمبر 6. متا رجعت من المدرسۃ یا بنیا. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر فعل کون سا آیا ہے؟ اس کے اندر فعل آیا ہے رجعتا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے اس لیسن کے اندر، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اب جب بھی آئے تو ہم فعل اور فاعل آئیڈینٹیفائی کریں. تو اس کے اندر رجع یہ فعل ہے، یہاں تک جو ہے نا فعل ہے، رجع فعل ہے، تا جو ہے نا وہ فاعل ہے. رجعتا، تو رجع فعل،
تا فائل، تو تا یعنی تو، انتا. تو متا رجعتا، ٹھیک ہے، کب تو لوٹا، رجع وہ لوٹا، رجعتا تو لوٹا. تو متا رجعتا من المدرستی یا بنیا، اے بیٹے تو اسکول سے کب لوٹا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے متا رجعتا من المدرستی یا بنیا. وہ کیا کہہ رہے جی، رجع تو قبل نصفی ساعت، میں لوٹا آدھے گھنٹے پہلے. جی سب سے پہلے دیکھیں رجع تو ہمیں کیا چاہیے، فعل اور فاعل چاہیے. ٹھیک ہے، تو رجع یہ فعل ہے، تو جو ہے نا یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، بعض اگر آپ نے پاکستان میں عربی سیکھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ انا جو ہے وہ فاعل ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم اس حساب سے چلتے ہیں جس حساب سے نور الیقین وغیرہ میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں. تو جو ہے نا فاعل ہے، رجع فعل، تو فاعل ہے. رجع تو میں لوٹا. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد کیا چیز ہے، قبلہ. تو قبلہ جو ہے نا یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے، قبلہ پہلے ظرف ہے، اور ظرف جب آتا ہے تو اس کے بعد عام طور پر مضاف الیہ جو ہے وہ آتا ہے. تو قبلہ کے بعد مضاف الیہ کیا آیا ہے، نصفی. قبلہ نصفی، تو یہ نصفی ہے مضاف الیہ، وہو مضاف، اور ساعتن مضاف الیہ. تو رجعت قبل نصفی ساعتن، میں لوٹا آدھا گھنٹہ پہلے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی. علم این اختک مریم، تمہاری بہن مریم کہاں ہے. اما رجعت، کیا وہ نہیں لوٹی. ٹھیک ہے جی، ما رجعت وہ نہیں لوٹی. تو کیا ہے جی، ماضی کی نفی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، ماضی کی نفی کس سے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے جی، ما. ٹھیک ہے، تو ما رجعت، کیا ما نہیں رجعت وہ لوٹی، اما رجعت کیا وہ نہیں لوٹی. اچھا اس میں آپ دیکھیں رجعت، ٹھیک ہے، اس میں فاعل کدھر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چوتھا صیغہ ہے. پہلا ہے رجع، رجعا، رجعو، رجعت، تو یہ ہے ہمارا چوتھا صیغہ. تو اس کے اندر فاعل مستتر تقدیرہ ہیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیا کا صیغہ ہے، اس کے اندر فاعل مستتر ہوتا ہے. تو این اختک مریم، تمہاری بہن مریم کہاں ہے. اما رجعت کیا وہ نہیں لوٹی. سعیدن کیا کہہ رہے جی، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، اس کا ماضی ہے درا، دارا. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے درا. مضارع ہے یدری، یدری. ٹھیک ہے، اگر ہم یدری کی پوری گردان کرنا چاہیں تو شاید ہم نہ کر سکیں، کیونکہ اس کے اندر یا جو ہے نا وہ آیا ہوا ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم 5 in your pocket کی گردان کر سکتے ہیں. تو 5 in your pocket کی گردان کریں تو کیسے ہوگی، یدری، تدری، تدری، ادری، ندری. تو ٹھیک ہے جی، 5 in your pocket یاد ہے نا. ہاں، ابھی انشاءاللہ آپ کو اور پریکٹس آئے گی. ابھی جب لیسنز آئیں گے نا انشاءاللہ مظاہرے کے، تو پھر انشاءاللہ اس میں 5 in your pocket، نون آتا ہے، نون جاتا ہے، مبنی، سب کی کافی ساری آئے گی. تو یدری، ٹھیک ہے جی، یدری، درا، یدری. تو یدری، تدری، تدری، ادری، ندری. تو یہاں ادری، لا ادری، لا ادری کا کیا مطلب ہوگا، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو. ایک جگہ لا ادری کو نصف علم بھی کہا گیا، لا ادری. ٹھیک ہے، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، نصف علم ہے، آدھا علم ہے. کہ کوئی آپ سے دینی مسئلہ پوچھے اور آپ کو نہیں آتا تو آپ نے تکا نہیں مارنا. ٹھیک ہے، آپ نے سیدھا سیدھا کہہ دینا ہے کہ بھائی مجھے نہیں آتا، لا ادری، مجھے نہیں آتا. ہمارے ہاں 2 چیزیں بہت عام ہیں. ایک، آپ کسی جاہل سے بھی دینی مسئلہ پوچھ لیں تو وہ آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو ٹھیک ٹھیک مسئلہ بتا دے گا. بے شک غلط بتائے گا، لیکن اعتماد اس کا ایسے ہوگا کہ جیسے ٹھیک بتا رہے ہیں. اور ایک آپ بتا دیں کہ بس میری طبیعت خراب ہے، پیٹ میں درد ہے، تو پھر دیکھیں آپ کو ہر بندہ دوائی بھی بتا دے گا. تو یعنی یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں. ایک تو کسی کو مسئلہ بھی نہیں بتانا چاہیے اگر آپ کو صحیح نہیں پتہ، اور کسی کو دوائی بھی نہیں بتانی چاہیے کہ اگر آپ کو صحیح نہیں پتہ، ایسا نہ ہو آپ کے ماتھے لگ جائے. ٹھیک ہے جی، تو لا ادری، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، لا ادری. انا ما رأیتھا، میں نے اسے نہیں دیکھا. انا ما رأیتھا، میں نے اسے نہیں دیکھا. چلیں اس کی ترکیب تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ یہ ویسے بھی جو ہے نا
چلیں انشاءاللہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. انا ما رأیتها. کیسے کریں جی اس کی ترکیب؟ ایک منٹ، اس کو ایسے کر لیتے ہیں سائڈ پہ. ویسے تو آپ سیانے ہیں ماشاءاللہ، اب آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن چلیں ہم اس کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ادھر لکھتے ہیں انا ما رأیتها. انا ما رأیتها. اس کو ذرا کر لیتے ہیں عربی میں. اچھا جی ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو گیا. انا ما رأیتها. تو انا کیا ہے؟ انا ہے ہمارا مبتدا. ٹھیک ہے. اور ما کیا ہے؟ ما ہے حرف نفی. ٹھیک ہے. تو رأیتها میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جی؟ رآ یہ ہے فعل، تو یہ کیا ہے؟ فاعل، ہا یہ کیا ہے؟ مفعول بہ. تو یہ اتنا کچھ ہے رأیتها میں. ما رأیتها میں نے نہیں دیکھا اسے. ٹھیک ہے. اور ما رأیتها یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ جملے فعلیہ خبر کے طور پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جملے فعلیہ خبر کے طور پر آ رہا ہے، تو یہ مبتدا ہے، انا مبتدا ہے، ما رأیتها اس کی ہوگی خبر. تو یہ ہو گیا ہمارا کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ ہو گیا. بڑا جملہ اسمیہ ہو گیا. انا ما رأیتها میں نے اسے نہیں دیکھا. اچھا اس میں ایک اور مزے کی بات اچانک ہی مجھے یاد آ گئی. اس کو ہم یہاں کرتے ہیں. فعل ہے، فعل ہے جی، اس کی آپ کیا گردان کر سکیں گے؟ فعل رآ. رآ رآ ٹھیک ہے جی. رآ فعل ہے، تو کیا ہم اس کی گردان کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. رآ کی تو اگر ہم کریں نا رآ، دوسرا سے کیا بنے گا؟ رآ یا. ٹھیک ہے. تیسرا کیا بنے گا؟ تیسرا ہم سے نہیں بن سکے گا، کیونکہ ابھی ہم نے ایسے افعال کی گردان کرنا سیکھی نہیں ہے جس میں الف واو یا ہو، لیکن ہوگا رآؤ. اب کیسے ہوگا وہ پھر ہم جب سیکھیں گے تو پھر رآ، رآیا، رآؤ، رأت، رأتا. اور ہنہ پہ جا کے کیا ہوتا ہے؟ تو ہنہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ اوہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جی. ہنہ پہ جا کے ہوتا ہے لام کلمہ ہم حالت سکون میں کر دیتے ہیں اور نون لگا کے اس کے اوپر دے دیتے ہیں زبر. تو رأینا. ٹھیک ہے جی. جب ہم نے رأینا بنا لیا ہنہ پہ، تو اس کے آگے پھر کیا ہے؟ آسان ہے. پھر رأیتا. ٹھیک ہے جی. رأیتا. پھر رأیتما، رأیتم، رأیتی، رأیتما، رأیتن، رأیتو، رأینا. تو رآ اس نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، رأیتا تو نے دیکھا، رأیتی تو مونس نے دیکھا. تو قرآن حکیم میں کیا آتا ہے؟ ایک صورت اس سے شروع ہوتی ہے آ کیا را ایتا. آ رأیتا کیا تو نے دیکھا اس کو؟ الذی یکذب بالدین کیا تو نے دیکھا اس کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ آ رأیتا الذی یکذب بالدین کیا تو نے دیکھا اس کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو رأیتا. اور بھی قرآن حکیم میں یہ فعل استعمال ہوتا رہا ہے. رأیتم، رأیتی اس طرح استعمال ہوتا ہے. رأیتموہ یہ اس طرح بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ رآ دیکھنے کے معنوں میں ہے. تو تا رأیتا تو نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا. تو یہاں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں کیا آیا تھا؟ یہاں آیا تھا انا ما رأیتوہا میں نے اسے نہیں دیکھا. ماذا قرأت اليوم علموں کے لیے ماذا قرأت. تو فعل کیا ہے جی؟ قرأتا. اس کے اندر فعل فاعل آئے ہیں. قرأ فعل ہے، تا فاعل ہے. قرأ جو ہے نا یہ فعل ہے ہمارا، اور تا جو ہے نا یہ ہمارا کیا ہے؟ فاعل ہے. ماذا قرأت تو نے کیا پڑھا؟ الیوم آج. الیوم کیا ہے؟ ظرف. تو ماذا قرأت الیوم تو نے آج کیا پڑھا؟ کیا پڑھا جی اس نے؟ قرأت الیوم میں نے پڑھا آج. درسن جدیدن نیا سبق، فی الفقہ فقہ کا نیا سبق.
تو اس کے اندر آپ دیکھیں کرا تو فعل فاعل ہے، الیوم ظرف ہے، ٹھیک ہے، الیوم ظرف ہے آج، درسن مفعول بہ ہے، درسن مفعول بہ وہو منعوت، اور جدیدن ہے اس کی نعت۔ تو قرأت درسن جدیدن، میں الیوم ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا قرأت الیوم درسن جدیدن، میں نے پڑھا آج نیا سبق فی الفقہ فقہ کا۔ تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرأت درسن جدیدن الیوم، یا قرأت الیوم درسن جدیدن فی الفقہ۔ تو الیوم جو ہے نا یہ مفعول بہ نہیں ہے، یہ ظرف ہے، یہ آپ نوٹ کرنا ہے۔ تو قرأت الیوم، میں نے پڑھا آج درسن جدیدن فی الفقہ، نیا سبق فقہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر اس کی اماں اس کو کیا کہہ رہی ہے، افہمتہ، کیا تجھے وہ سمجھ آیا، یعنی جو سبق تو نے پڑھا فقہ کا، کیا تجھے سمجھ آیا، کیا فہمتہ، تو اس کے اندر آپ دیکھیں فہمتہ کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بہت کچھ ہے۔ فہم فعل ہے، تا فاعل ہے، مفعول بہ ہے، تو فہمتہ، کیا تو نے سمجھا اسے، فہمتا تو نے سمجھا، اسے، تو کیا تو نے اسے سمجھا، جی کیا کہہ رہے جی، نعم جی ہاں، فہمتہ جیدا، میں نے اسے سمجھا بہت اچھے طریقے سے۔ فہمتہ، فہم فعل، تو فاعل، مفعول بہ، جیدا مفعول مطلق، ٹھیک ہے جی، بہت کچھ آ گیا، دوبارہ سن لیں، آپ کہیں گے کتنی تیزی سے بتا دیا۔ فہم کیا ہے، فعل ہے، فہم فعل، تو فاعل ہے، مفعول بہ ہے، اور جیدن کیا ہے، جیدن ہے مفعول مطلق۔ کیسے لکھتے ہیں مفعول مطلق، پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا، 2-3 دفعہ شاید بتایا، مفعول مطلق، ٹھیک ہے، اس طریقے سے مطلق، کمپلیٹ آبجیکٹ اس کو کہتے ہیں، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جملے کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تو مفعول مطلق، نعم فہمتہ جیداً، جی ہاں مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا۔ اچھا جی، آگے اماں کیا کہہ رہی ہے، الام ما قرأتا، کیا تو نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ما قرأتا نہیں پڑھا، القرآن الکریم، قرآن کریم کو، ٹھیک ہے جی، کیا تو نے نہیں پڑھا قرآن حکیم کو۔ تو اب سوال ہے، اور نوٹ کریں سوال کے اندر کیا ہے، سوال کے اندر نفی ہے، ما قرأتا نہیں پڑھا تو نے، تو اگر سوال کے اندر نفی ہو تو جواب کس طریقے سے آتا ہے، جواب آتا ہے بلا سے، یاد آ گیا، کوئی نہیں یاد آیا تو یاد کر لیں دوبارہ، سوال کے اندر اگر نفی ہو تو جواب بلا سے آتا ہے، بلا کیوں نہیں، قرأتو میں نے پڑھا سورۃ الرحمن، یہ میں نے پڑھی، ٹھیک ہے، کیونکہ سورۃ مؤنث ہے، تو میں نے پڑھی سورۃ الرحمن، سورہ رحمان، قرأتو فعل فاعل، سورۃ مفعول بہ وہو مضاف، الرحمن مضاف الیہ، تو قرأت سورۃ الرحمن، میں نے پڑھی سورۃ الرحمن، ٹھیک ہے، اب دیکھیں سورۃ، اب آپ کا ذہن آٹومیٹکلی چلنا چاہیے کہ یہ سورۃ نہیں ہو سکتا کیونکہ فاعل آ گیا ہے، اگر آپ پڑھ دیں گے قرأت سورۃ الرحمن تو غلط ہو جائے گا، جملہ ہی غلط ہو جائے گا، کیونکہ فاعل آ گیا ہے، اب دوسرا فاعل نہیں آ سکتا، اب مفعول بہ آئے گا، تو قرأت سورۃ الرحمن، میں نے میں نے پڑھی سورہ رحمان، اوہ ماشاء اللہ، وحفظتھا، اور میں نے اسے یاد بھی کر لیا، ایسے ہوتے ہیں اچھے بچے، ٹھیک ہے جی، تو سورہ رحمان پڑھی بھی اور سورہ رحمان کو یاد بھی کر لیا، تو حفظتھا، حفظ فعل، تو فاعل، مفعول بہ، حفظتھا میں نے کیا یاد اسے، حفظتھا فعل فاعل مفعول بہ۔ اچھا جی، آگے دیکھیں، فا فرح پس خوش ہوا، اس کے اندر آپ نوٹ کریں کہ فا حرف عطف ہے، جبکہ فارحہ جو ہے نا، یہ فرح فعل ہے، خوش ہوا، وہ خوش ہوا، ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون خوش ہوا، کیا اس کا فاعل کوئی موجود ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں فارحہ سے کہ کیا آگے کوئی مرفوع اسم موجود ہے، اگر مرفوع اسم موجود ہوا جس کا مطلب ہے وہ فاعل ہے اور وہ خوش ہوا، تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ المدرس موجود ہے،
تو المدرسو کیا ہے؟ المدرسو پھر اس کا ہو جائے گا فاعل، ٹھیک ہے، المدرسو، المدرسو، ٹھیک ہے۔ فرح المدرسو، استاد خوش ہوا، اور اس میں بی آ گیا تو بی جار مجرور ہے مجھ سے، ففرح بی المدرسو، استاد مجھ سے خوش ہوا، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا، فرح بی المدرس، استاد مجھ سے خوش ہوا، کثیراً بہت زیادہ، یہ بھی مفعول مطلق ہے، استاد مجھ سے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اسی طرح آپ نے مجھے بھی خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بھی اسی طرح کے کام کر کے بھیجنا ہے کہ پھر آپ بھی اپنے اماں حضور کو بتائیں کہ فرح بی المدرس، استاد مجھ سے بہت خوش ہوا، کثیراً بہت زیادہ خوش ہوا۔ وقال، اور اس نے یہ کہا، استاد نے یہ کہا، کالا، کالا بھی دیکھے فعل ہے، ٹھیک ہے، کیا کالا کی ہم گردان کر سکتے ہیں؟ کالا، کالا کا مطلب کیا؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے، کالا کی گردان کریں، کالا، کالا، کالو، کالت، کالتا، آگے کیا ہو جائے؟ آگے ہم پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہمیں ایسے افعال جس میں الف واو یا ہو ان کی گردان کرنا نہیں آتی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کل نہ بنے گا، کیسے بنے گا وہ پھر ہم تب بتاؤں گا جب پڑھیں گے، کل نہ بنے گا، ٹھیک ہے، کالا، کالا، کالو، کالت، کالتا، کل نہ، ہننا بھی جا کے بنے گا کل نہ، اب کیسے بنے گا یہ آپ چھوڑ دیں، اب کلنا جب ہم نے ایک دفعہ بنا لیا تو پھر کیا ہے؟ کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلتو، کلنا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے طریقے سے ہم انشاءاللہ 26، 27، 28 لیسن ہیں، اس میں تین کانسیپٹس ہیں۔ اگر فا کلمہ کمزور ہو یعنی فرسٹ لیٹر کمزور ہو تو پھر گردان کیسی ہوگی؟ الف واو یا ہو تو۔ پھر دوسرا چیپٹر ہے کہ عین کلمہ کمزور ہو، الف واو یا ہو تو پھر گردان کیسی ہوگی، اور تیسرا چیپٹر ہے لام کلمہ اگر کمزور ہو، لاسٹ لیٹر اگر کمزور ہو تو پھر گردان کیسی ہوگی۔ تو 3 چیپٹر ہیں اسپیسیفکلی، اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ گردان کیسے ہوگی ایسے افعال کی جس میں الف واو یا آ جائے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، الف واو یا کہیں بھی فعل میں آ جائے تو وہ نارمل فعل نہیں رہتا، ٹھیک ہے، الف واو یا کہیں بھی آ جائے، الف واو یا یہ حروف علت ہے، ٹھیک، کمزور ہیں، علت ویسے بیماری کو بھی کہتے ہیں، کمزوری کو بھی کہتے ہیں، تو یہ کمزور حروف ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہیں بھی آ جائیں، کہیں بھی آ جائیں فعل میں، یہ کہیں بھی آ جائیں تو پھر یہ ایسا فعل کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کی ترکیب پھر عام طریقوں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے پھر ہمیں کوئی آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ تو کالا، کالا کے اندر آپ دیکھیں الف ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ویک ہے، ویک لیٹر، ویک فعل ہے، ویک ورب ہے، تو اس کی گردان تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے، عام طور پر جو دوسری گردان ہوتی ہے جس میں صحیح الفاظ ہوتے ہیں اس کی نسبت یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وقال، اور اس نے کہا، انک احسن طالب فی الفصل، دیکھیں جی ماشاءاللہ تم سب سے اچھے طالب علم ہو کلاس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو احسن طالب، احسن طالب کی دیکھیں سپرلیٹو ہے، کوئی اس کے اندر آگے ہمیں فی نہیں من نہیں نظر آ رہا، تو یہ سپرلیٹو ہے، انک احسن، یقیناً تم سب سے اچھے طالب علم ہو کلاس میں۔ تو ان کا، ان حرف توکید و نصب، کا اسم ان منصوب، اب ہمیں چاہیے خبر ان، تو خبر ان کدھر ہے؟ احسن، خبر ان وہو مضاف، طالب مضاف الیہ، فی الفصل جار و مجرور شبہ جملہ۔ تو اس طریقے سے پورے جملے کی ترکیب ہو جائے گی۔ لیسن 1 بک 2 وہاں پر انا کا ہم نے پورا کنسیپٹ پڑھا تھا، تو انا جب آتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ایک اسم انا چاہیے، ایک خبر انا چاہیے، تو کا یہاں پر اسم انا ہے، احسن اس کا خبر انا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، دیکھیے اماں بڑی خوش ہو گئی اور اس نے کہا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ۔ یہ جو ماشاء اللہ ہے نا، اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے، لیکن ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم ماشاء اللہ کو چھیڑ سکیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پھر ہم اس کو سمجھیں گے کہ ماشاء اللہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ آگے جی، زادک اللہ علما یا بنیا، اس کے اندر آپ دیکھیں زیادہ فعل ہے، زیادہ زیادہ کرے، بڑھائے، اور کا اس کے ساتھ ضمیر آ کے مل گئی، ٹھیک ہے جی، کا کی ضمیر مل گئی، کا تجھے بڑھائے، تیرے لیے بڑھائے۔ اچھا، فاعل ابھی تک نہیں آیا، زیادہ وہ بڑھائے تیرے لیے، لیکن وہ کون ہے؟ ابھی تک فاعل نہیں آیا، تو اب فاعل آ گیا، مؤخر ہو گیا، ٹھیک ہے، فاعل لیٹ ہو گیا۔
مفعول بھی مقدم، ویسے تو ترتیب یہی ہے کہ فعل فاعل مفعول بھی، لیکن عام طور پر اگر مفعول بھی ضمیر کی صورت میں ہو تو وہ مقدم بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے یہاں ہوئے زادہ کا، تو زادہ فعل، اللہ فاعل ہے، کا مفعول بھی ہے، زادک اللہ، اللہ اضافہ کرے تجھ میں، ٹھیک ہے، اللہ تیرے لیے اضافہ کرے، کس میں اضافہ کرے؟ علماً، علم میں اضافہ کرے، ٹھیک ہے، یہاں وہ دعا، تیری دعا کس نے وضاحت بھی کر دی کہ کس چیز میں اضافہ کرے؟ علماً، زادک اللہ علماً، اللہ تیرے علم میں اضافہ کرے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، تو یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، یہ ہے یا بنیا۔ یہ جو عربی کا انداز ہے نا، اس میں ایک یہ اسلوب ہے یا بنیا، تو یہ بڑا ہی پیار سے اپنے بچے کو مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ یعنی جب باپ اپنے بچے کو بہت ہی پیار سے مخاطب کرتا ہے تو کہتے ہیں یا بنیا، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم میں بھی یہ استعمال کیا گیا ہے، سورہ لقمان میں بھی آتا ہے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اور بھی جگہ یا بنیا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو اے میرے پیارے بیٹے، تو زادک اللہ علما یا بنیا، اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے اے بیٹے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے جی؟ اغسلت کمسانی یا امی، ٹھیک ہے، اغسلت کمسانی یا امی، سوری اغسلتی، ٹھیک ہے، کیونکہ امی سے پوچھ رہے ہیں نا، ہاں، تو اغسلتی کمسانی یا امی، کیا آپ نے دھوئیں میری قمیصیں، کمسانی بہت ساری جمع، کیا آپ نے دھوئیں میری قمیصیں یا امی، اے امی، کیا آپ نے دھوئیں میری قمیصیں اے امی؟ تو غسلتی فعل فاعل، کمسانی مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، منصوب ہے، اور اصل میں تم کمسانا ہونا چاہیے تھا، لیکن یا کی یہ ایک عادت ہے کہ یہ اپنے سے پیچھے زیر دے دیتی ہے، تو اس وجہ سے کمسانی یہ زیر کے ساتھ آئی ہے، تو کمسانی مفعول بھی وہو مضاف، یا مضاف الیہ، یا امی، اے امی، تو کیا آپ نے میری قمیصیں دھوئیں اے امی؟ الام نعم، جی ہاں، حرف الجواب۔ غسلتوہا، میں نے دھویا انہیں، غسلتوہا فعل فاعل مفعول بھی، وکویتوہا، اور میں نے انہیں استری بھی کر دیا، ٹھیک ہے، کوا کا مطلب ہے استری کرنا، کوا اس نے استری کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر دیکھیں واو بھی ہے یا بھی ہے، تو یہ تو ڈبل کمزوری آ گئی، تو پھر کویتو، میں نے استری کی، ٹھیک ہے، کویتا تو نے استری کی، کوا اس نے استری کی، تو یہ کویتو میں نے استری کی، ہا کی ضمیر کیوں آئی کمسان کے لیے؟ کیونکہ کل جمع مؤنث کا قاعدہ لگ گیا، تو وکویتوہا، میں نے استری بھی کر دیا انہیں، خذ یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ جلدی ہم فعل امر بھی پڑھیں گے، جلدی انشاءاللہ فعل امر ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بس فی الحال آپ اس کو نوٹ کر لیں، خذ فعل امر ہے، حاذا مفعول بھی کے طور پر آیا، خذ حاذا، لے لو یہ، خذ کا مطلب ہے ٹیک دس، لے لو یہ، حاذا یہ، اور القمیصہ بدل ہے حاذا کا، خذ حاذا القمیصہ، یہ قمیص لے لو، ٹھیک ہے جی، یہ قمیص لے لو، خذ حاذا القمیصہ، یہ قمیص لے لو، تو اس کے اندر فعل امر ہے، مفعول بھی ہے اور بدل ہے، لیکن فعل امر بھی ہم نے نہیں پڑھا، تو اس وجہ سے آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ صرف اس کا میننگ لکھ لیں کہ یہ قمیص لے لو۔ سیدن کیا کہتے ہیں؟ ہاتی، مجھے دیں، ذا کا وہ والی، یا امی، اے امی، مجھے وہ والی دیں قمیص، قمیص تو یہاں محذوف ہے، لیکن وہ دے مجھے اے امی۔ اچھا، اس میں ہاتی بھی فعل امر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے بنے گا یہ بھی پھر آرام سے ہم سمجھیں گے کہ یہ ہاتی کیسے فعل امر بنا ہے۔ تو مجھے دے وہ اے میری امی، ذا کا اجمل من ھذا، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، تو یہ اجملو کمپیریٹو، جمیل سے اجملو، تو اجملو کے بعد من آ گیا، تو ذا کا اجمل من ھذا، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، ذا کا مبتدا ہے، اجملو خبر، ٹھیک ہے جی، اور من ھذا جار مجرور ہے، تو ذا کا اجمل من ھذا، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔
میرے خیال میں ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد تدخل مریم کے بعد بھی تھوڑے سے سیغے چینج ہو جائیں گے، تو یہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم پھر اگلے ہفتے جو ہے نا وہ یہاں سے آگے چلیں گے۔ کام آپ کو جو دیا ہے وہ بڑا مزے کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہی آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو تو آپ ایسے پڑھیں، کام وہی ہے جو آپ کو دیا ہے۔ کدھر گئے وہ والے، یہ والے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کوئی بھی 10 جو ہے نا وہ آپ نے کیا کرنی ہے، آپ نے ان میں سے کوئی بھی 10 جو ہے نا آپ نے ان کی جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، مزے مزے کے جملے بنائیں، تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو جملے بنانا آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اور کیا بتایا شروع میں کلاس میں کہ جو مرضی صیغہ استعمال کر کے جملہ بنائیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے، اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ انا کا صیغہ ہو، انتا کا ہو، انتی کا ہو، ٹھیک ہے، ہوا کا ہو، ہیا کا ہو، جو مرضی صیغہ ہو تو اس سے آپ جملے بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر ہم رکے ہیں، تو انشاءاللہ تدخل مریم سے ہم شروع کریں گے اگلی کلاس، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دعا آپ پڑھتے رہا کریں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تو رب یسر، اے اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما، رب یسر ولا تعسر، تنگی نہ فرما، وتمم بالخیر، اور خیریت کے ساتھ مکمل فرما، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دعا بڑی پیاری ہے، عربی سیکھنے والوں کو تو یہ دعا ویسے ہی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ فرائیڈے کو، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔